میں نے کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے، تو وہ برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا، او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے، کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے اصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے، جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب، میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی،
اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے۔ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑتے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو۔ دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ در رحمت کھلا پاؤ گے۔